کچھ ریلیشنشپس ایسے ہوتے ہیں جیسے شادی کا ریلیشنشپ ہے, بھائی بہن کا ریلیشنشپ ہے, اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کا کنسسٹنٹلی وہ ایک ہی زیادتی بار بار کر رہے ہیں, لیکن کبھی کبھار کسی سے غلطی ہوتی ہے, پھر کسی اور سے ہوتی ہے, پھر کسی اور سے ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, کبھی کبھار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ہیومن نیچر ٹائپ چیز ہے. اور اولاد میں اور والدین میں ہوتے ہیں, کبھی کبھار جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ نے ہر دفعہ جھگڑا کیا میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا, اور یہ سب نان سینس ہے. اور اس درمیانی کیٹیگری کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان والوں جان لو کہ بے شک تمہاری ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے لیے دشمن بھی ہیں. دشمن بہت بڑا لفظ ہے. تو یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد اور ازواج میں دشمن بھی ہیں؟ اگر ازواج اور اولاد ایسے بن جائیں کہ وہ اپنی محبت کے حوالے سے آپ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانے لگے, آپ سے کہیں کہ نہیں یہ جو انسان جو ہے, بندہ جو ہے وہ حرام بزنس میں چلا جائے کیونکہ بچوں کو بڑے ایلیٹ اسکول میں ڈالنا ہے, اور بچے نخرے کر رہے ہیں اگر مجھے اسکول میں نہیں ڈالا تو آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, اور وہ رشوتیں لینے لگے, حرام کمانے لگے, کچھ کرنے لگے, تو جن کی محبت میں کر رہا ہے وہ اس کے دشمن بن گئے. تو لگے گا نہیں کہ دشمن ہے, انہوں نے کوئی گولی پستول نہیں رکھی ہوئی ہاتھ میں, محبت ہے, ایک دوسرے سے گلے لگ رہے ہیں, ایک دوسرے سے خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو اللہ کی نافرمانی میں انکریج کرتے رہیں اور ایز اے فیملی آپ کے سارے ڈیسیجنز اللہ سے دور لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر کہا گیا کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک فیملی ممبر کی آنکھیں کھل گئی, نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا, یہ غلط ہے, ہمیں ایسی پارٹیز میں نہیں جانا چاہیے, ہمیں ایسے نہیں خرچ کرنا چاہیے, ہمیں ایسے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. کسی ایک فیملی ممبر نے, بیٹے نے شروع کر دی بات, یا ماں نے شروع کر دی, یا باپ نے شروع کر دی, کسی ایک نے توبہ کر لی, باقی فیملی کیا کرتی ہے؟ اچھا تم بڑے مولوی بن گئے, تم پہ کہاں سے وحی آئی بھائی, ان کو دیکھو ذرا, یہ حضرت آ گئے. کوئی ایک توبہ کر لے تو باقی ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ کیونکہ اب تم ہمیں برا فیل کرا رہے ہو کہ ہم بڑے شیطان ہیں, تم سب سے اچھے ہو, رائٹ. تو وہ توبہ کرنے کی کوشش بھی کرے, غلط ہٹنے سے کوشش کرنے کی کوشش بھی, سارے دشمنی پہ آ جاتے ہیں اس کو. تم کیوں اتنے ایکسٹریم ہو گئے ہو, اللہ ایسے تھوڑی کرتا ہے. اس کو لیکچر دینے شروع کر دیں گے, پھر یا اسلام کی تنقید شروع کر دیں گے کہ اسلام میں تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. جھگڑے, لڑائیاں, تنقید, طنز, ایسے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اس پہ, کیونکہ اس نے صرف کہا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے, میں تو اٹھوں گا. وہ اتنی سی بات کر لے, یا وہ کہے کہ یا آپ لوگ پی رہے ہیں میں نہیں پیوں گا, وہ اتنی سی بات کر دے, بس اس کے بعد جو اس پہ پڑھنی ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. تو اگر تم ایسی حرکتوں کو, وہ ابھی بہتر جانتے نہیں ہیں, کبھی کبھی ایسے کانفلکٹس ہو جاتے ہیں, تم معاف کرتے رہو, وَتَصْفَحُوا اور صفحے پلٹتے رہو, وَتَغْفِرُوا اور کور کر دو. کیوں؟ کیونکہ اب یہ تکلیفیں تمہاری طرف آ رہی ہیں دین کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پرسنل چیز کی وجہ سے, ایک ہو رہا ہے کہ میں نے دین کا راستہ چنا, یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے میں نے ایکسیپٹ کی, اس کی وجہ سے میرے اوپر ابیوز آ رہی ہے. ایسی ابیوسز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری خاطر تم برداشت کر لو, ہو سکتا ہے بعد میں یہ توبہ کر لیں. تم اپنا کام کرتے رہو اور ان چیزوں کو درگزر کرو, ان کو اپنے دل تک نہ لگنے دو. وہ تمہارے دین کے بارے میں بات کریں گے, تمہارے حلیے کے بارے میں بات کریں گے, تمہارے لباس کے بارے میں ہرٹفل باتیں کریں گے تمہارے دین کی وجہ سے, کوئی بات نہیں, کہنے دو اور پلٹتے رہو صفحہ, کیونکہ یہ تکلیفیں تمہیں آ رہی ہیں میرے ایمان کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ماریں کھائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاف کرنا اور مار کھانا الگ ہے. معاف کر دیا کا مطلب ہے میں ان سے رشتہ نہیں توڑ رہا, میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا, ان پر آواز نہیں اٹھاؤں گا. لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے, میں یہ نہیں کہہ سکتا دیکھیں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, ایسے نہیں کہنا چاہیے آپ کو. اچھا اگر آپ نے ایسی بات کرنی ہے تو پھر میں چلتا ہوں, بعد میں بات کریں گے. یہ آپ کو کہنے کا حق ہے. آپ نے معاف بھی کیا اور اپنی باؤنڈری بھی سیٹ کر دی کہ آپ میرے اوپر اس طرح کچل کے مجھے زمین پہ, مجھے کارپیٹ بنا کے میرے اوپر آپ چل نہیں سکتے, لیکن میں پھر بھی آپ سے نفرت نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے, میں مزید نہیں اس بات کو سنوں گا. اگر آپ نے اسی طرح بات کرنی ہے تو کبھی بعد میں بات کر لیں گے. آئی لو یو, بائے. ہو سکتا ہے کسی کا بھائی ہو, کسی کی بہن ہو, کسی کی ماں ہو, کسی کا بیٹا ہو, کسی کی بیٹی ہو, جو اس طرح کی باتیں کرے, الٹی سیدھی باتیں کرے. آپ نے ایک طرف باؤنڈری بنانی ہے اور دوسری طرف معاف بھی کرنا ہے.
ان کو رائٹ آف نہیں کرنا کہ یہ دیکھو یہ تو اللہ کے خلاف ہیں، یہ اللہ اور اس کے نبی کے خلاف ہیں، اور یہ اسلامی نہیں ہے، اور یہ میرے لیے بڑا فتنہ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی آیت کے پہلے حصے میں انہیں دشمن بتایا، پھر کہا معاف کرتے رہو. دشمن فاحذروہم، اور ان سے احتیاط کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے احتیاط کرنا. دشمن سے احتیاط کیسے ہوتی ہے مام؟ اس کو اپنی صحیح باتیں نہ بتائیں، جھوٹی باتیں نہ بتائیں. ایگزیکٹلی، آپ ولنریبل نہیں ہو سکتے اس کے سامنے. اور دشمن جو بیٹل فیلڈ میں ہوتا ہے، میدان جنگ میں ہوتا ہے، دشمن کے سامنے شیلڈ ہوتی ہے نا، آپ ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے دشمن کے سامنے، احتیاط لیتے ہیں. تو کبھی کبھی رشتہ دار بھی دشمنی والی جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اپنی احتیاط لینی ہے، لیکن احتیاط لیتے وقت بھی آپ نے ان سے محبت نہیں روک دینی، اور ان کو یہ ایک بڑا عجیب بیلنس ہے جو ہمیں اس دین کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی ان کے دل فتح ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو انٹیگنائز کرنا، آپ کو غصہ دلانا، اور جیسے ہی آپ کو غصہ آئے گا وہ کہیں گے دیکھا یہ تمہارا مذہب سکھاتا ہے نا، ہاں ہم تو سارے کافر ہیں، ہم پہ غصہ کرو تو. اور ان کو شوق کیا کرے گا کہ ہم نے اتنی بدتمیزی کی، ہم نے اتنی سینسیٹیو بات کی. اس نے ہمیشہ اگر اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کیا تو تمیز سے کیا ہے، کبھی ہم پہ غصہ نہیں کیا، ہمیں رائٹ آف نہیں کیا، اور ہمیں کبھی ضرورت پڑی ہے تو ہمیں ہمیشہ مدد کی ہے. رائٹ، وہ آپ کنسسٹنٹلی یہ بیہیویئر دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی نرمی آ جائے.